نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد كنتم خير امة اخرجت للناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله تعالى عنا محمدا ما هو أهله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في وسط کلامنا اللهم صل على محمد في آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے نکالا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، لایا گیا ہے، قبول کیا گیا ہے۔ کراچی اجتماع کل شام سے شروع ہے، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں صبح دعا ہوگی انشاءاللہ۔ تو اسی سلسلے کی کڑی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اخرجت للناس، نکالا گیا، بھیجا گیا۔ تو یہ ایک اعزاز ہے اس امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، کہ اللہ جس کی تعریف کر رہا ہے اور اللہ صفت بیان کر رہا ہے، اللہ اچھائی بیان کر رہا ہے، اور اللہ ذمہ داری بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ایسے نہیں کہ جس طرح کیڑے مکوڑے، ایسے نہیں جیسے بھیڑ بکری، ایسے نہیں ہے جیسے شیر چیتا، ایسے نہیں ہے جیسے سانپ بچھو، ایسے نہیں ہو جیسے کوا کبوتر۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگوں کا فائدہ ہے، نقصان سے بچانا ہے، اچھائی پڑھ کر کرنا ہے، اس لیے اللہ نے بھیجا۔ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم مبارکباد کے مستحق ہیں، نہیں کرتے تو ہمارے لیے پریشانی ہونی چاہیے، اور ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہیں نکالا گیا لوگوں کے لیے، وہ ہم کام نہیں کر رہے، وہ ذمہ داری پورا نہیں کر رہے، تو یقیناً یہ ہمارا نقصان ہے۔ نقصان اللہ کا نہیں ہے، نقصان سنت کا نہیں ہے، نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، نقصان اسلام کا نہیں ہے، نقصان دین کا نہیں ہے، نیکی کا نہیں ہے، نقصان خالص ہمارا ہے، اور ہم دانستہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، بعض ساتھی یا بعض احباب وہ سمجھتے ہیں، ان کی غلطی کوتاہی اس شاید کہ صرف خاص اس جماعت میں اسی کا نام تبلیغ ہے، اسی کا نام امر بالمعروف ہے ونہی عن المنکر ہے۔ نہیں، اپنے محلے کی حد تک، اپنے خاندان کی حد تک، اپنی فیملی کی حد تک، اپنی گلی کے حد تک بھی آپ اچھائی کا کام کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو یہی تبلیغ ہے۔ اسی کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے لوگ لا تعلق ہوتے تھے، اس امت کو اللہ نے لا تعلق نہیں بنایا، اس لیے فرمایا، سارے اکابر نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو عذاب کر، مثلا جبرائیل علیہ السلام، جاؤ اس بستی کو اٹھا کے مارو عذاب دینے کے لیے۔ اب آئے تو اس میں ایک بندہ، ایک بزرگ، ایک اللہ والا، ایک سفید ریش، ایک پرہیزگار، ایک عبادت گزار ایسا ہے اس نے گناہ نہیں کیا زندگی بھر، گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچا تک بھی نہیں۔ اب ان کو ترس آ گیا، یہ رحم کھاتے ہوئے واپس گئے، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے اس بستی کو اٹھا کے پٹک کے مار دو اور نصف نابود کر دو، عذاب مسلط کرنا ہے، سب بستی پارو۔ یہاں تو ایسا ہے کہ اس نے گناہ نہیں کیا، سوچا بھی نہیں ہے زندگی بھر، اس کا کیا کریں؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے اسی کو مارو، اس کے اوپر بستی کو مارو، کیونکہ یہ اچھائی کی بات بھی نہیں کرتا، برائی سے روکتا بھی نہیں ہے، غصہ بھی نہیں کرتا، نافرمانی ہو رہی ہے اس کے سامنے غصہ نہیں کرتا، سمجھاتا نہیں ہے، تعلیم نہیں دیتا، تربیت نہیں کرتا، اصلاح نہیں کرتا، اچھائی کی بات نہیں کرتا، بھلائی کی بات نہیں کرتا، اور برائی سے روکتا نہیں ہے، اس کے اوپر بستی کو مارو۔ یہ اتنا ناپسند عمل ہے، لا تعلق رہنا، لا تعلق رہنا اتنا ناپسند عمل ہے۔ پہلے ہمارے بزرگوں میں ایسا ہوتا تھا، ہمارے بزرگ بڑے، کوئی بھی خاندان کا بچہ ہوتا تو برائی کا کام کر رہا ہوتا تو اس کو ٹوکتے تھے، سگریٹ پی رہا ہوتا تو مجال ہے کہ بڑے کے سامنے سگریٹ پیے، تاش کھیلے، مجال ہے بڑے کے سامنے تاش کھیلے، کوئی بھی برائی کا کام، کوئی بھی برائی کا کام مجال ہے اس کے سامنے۔
میں نے اپنے بچپن میں اپنے محلے میں ایسا دیکھا کہ نوجوان سگریٹ پی گیا بڑے کے ڈر سے، پی گیا اس کو، یعنی ادھر ادھر پھینکنے کی جگہ نہ ملی، وہ پیٹ میں اتار دیا اس نے۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا واللہ عالم، لیکن اس نے کیا۔ میں نے اپنے اس میں دیکھا، یعنی کوئی دور کی بات نہیں بتا رہا کہ ننگے سر بڑے کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے، ننگے سر جرأت نہیں کرتے ننگے سر۔ آج ہے یہ خوف، والد کا خوف نہیں ہے، والدہ کا خوف نہیں ہے، بڑے کا خوف کہاں؟ پہلے ہمارے بڑے ٹوکتے تھے، روکتے تھے، وہ کسی کا بھی بیٹا ہے لیکن یہ تنبیہ کرتے تھے، مجال نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی بچوں کو کہ ایسے برائی کریں جیسے آج ہمت ہوگی ہے۔ آج تو والد سے نہیں ڈرتے تو باقی کس سے ڈریں گے؟ باقی تو خود والد کھڑا ہو جاتا ہے، میرے بچے کو آپ نے کیا، حالانکہ اچھائی کی بات کرے گا، بھلائی سے کی بات کرے گا، برائی سے روکے گا، لیکن آج برداشت نہیں کرتے، نہ بچے خود برداشت کرتے نہ بچوں کو والدین برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس لیے سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک ایسی بستی، اس کو اللہ نے ہلاک کیا، عذاب دیا، وہ ایسی بستی تھی، اس میں 18,000 لوگ ایسے تھے جن کے اعمال انبیاء کی طرح تھے، انبیاء کی ٹکر کے اعمال، 18,000 بندے اللہ نے عذاب دے دیا۔ کیوں؟ صرف یہی کوالٹی نہیں تھی کہ اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے، برائی ان کے سامنے ہو رہی ہے، ان کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا تھا، شگن بھی نہیں آتا تھا، اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ کو سب سے ناپسند ہے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، اس کی تبلیغ کی، اس اچھائی کی بات کرنا، برائی سے روکنا ہے، یہ اتنا بڑے فضائل آپ سنا رہے ہیں، تو اس کی اگر ہم ساری نیکیاں اکٹھی کر لیں، اس وقت سب سے بڑا عمل کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جہاد۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، نماز ایک طرف، صدقہ ایک طرف، روزہ ایک طرف، تہجد ایک طرف، ذکر ایک طرف، تلاوت ایک طرف، ساری نیکیاں ایک طرف، جہاد ایک طرف ہو تو کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت صدیق اکبر کو، یہ جو جہاد ہے یہ سمندر ہے، باقی ساری نیکیاں یہ قطرہ ہے۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جہاد بھی اسی پلڑے میں ہو، نماز بھی اسی پلڑے میں ہو، روزہ بھی اسی پلڑے میں ہو، ساری نیکیاں تہجد، ذکر، تلاوت اسی پلڑے میں ہو، اور سامنے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو، تبلیغ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تبلیغ ایسے ہے جیسے سمندر ہے اور جو ساری نیکیاں قطرہ ہے۔ اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم سارے سستی کا شکار ہیں، ہمارے سامنے برائی ہوتی ہے، ہم جرأت نہیں کرتے، ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آتا، یہ عیب ہے ہمارے اندر، یہ کوتاہی ہے ہمارے اندر۔ دیکھیں، آپ دنیا بھر میں چلے جائیں نا، دنیا بھر میں ہندو کی چیزیں مل جائیں گی، ہندو کی، یہودی کی چیزیں مل جائیں گی، بدھ مت کی چیزیں مل جائیں گی، عیسائیوں کی مل جائیں گی، ساری دنیا میں۔ آپ مسلمان ممالک میں چلے جائیں، چھوڑے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے جہاز کی، دبئی میں چلے جائیں، آپ کو 99% غیر مسلموں کی چیزیں ملے گی بنی ہوئی، ہندو کی چیزیں۔ پورا دبئی گھوم لیں، پورا شارجہ گھوم لیں، پورا ابوظہبی گھوم لیں، جمیرہ گھوم لیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سے راستے گھوم لیں، ہندوؤں کو بھی ملے گی، یہودیوں کو بھی ملے گی، بدھ متوں کو ملے گی، مسلمان کی نہیں ملے گی، مسلمان کی ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ وہی ہے کہ ہم سارے اس کو شکار ہیں کہ اگر کوئی مثالیں بنا رہا ہے، آپ کو دنیا بھر میں ہمارے مثالیں نہیں ملیں گی، مثالیں ہماری جتنی کمتی ہیں ساری ناکام ہے، کوئی آرڈر نہیں دیتا، ایک دفعہ کوئی آرڈر دیتا ہے تو ناکام کر دیتا ہے، کیونکہ 2 نمبری اتنی ہیں ہمارے۔ تو 2 نمبری کون کر رہے ہیں؟ وہ فیلڈ والے، اس فیلڈ میں جتنے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اچھائی کی بات نہیں کرتے، برائی سے روکتے نہیں، حق بات نہیں کرتے، تو اس وجہ سے دھڑلے سے ہو رہا ہے۔ یہاں تو ہو رہا ہے، باہر تو نہیں چل سکتا، باہر تو ہندی کی چندی کرتے ہیں، اگر بال کی کھال نکالتے ہیں تب جا کر اپروول دیتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، جو کچھ ہے ہضم، چل جائے گا مارکیٹ میں۔ ایک ساتھی کہنے لگا، مجھے دکان کھول کے دے دو دودھ کی، 5 کلو دودھ دے دو، خالص 5 کلو، اور شام کو 1 من دودھ کے پیمنٹ مجھ سے لے لو۔ 5 کلو، یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، پریکٹیکلی وہ بندے کی بات کر رہا ہوں جو خود کہہ رہا ہے، مجھے دودھ کی دکان کھول کے دے دو، مجھے ڈیوٹی پر رکھو، ملازمت پر رکھو، سب کچھ آپ کا،
5 किलो दूध दे दो, 1 मन दूध की कीमत से हम को मुझसे ले लो, क्या करेगा वो क्या करेगा? पानी मिक्स करेगा और केमिकल से दूध बनाएगा। तो कल एक पोस्ट भेजी किसी ने मेरे पास, कहने कभी साथी आया दुकान पर, कहने यार घर जाओ दूध बना कर ले आओ। घर गया, दूध बना के ले आया। वो कैसे बनाया? यही केमिकल से धोड़ा धड़ चलाया जा रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। क्यों? हम सब ने अच्छाई की बात करना रोक दिया है और बुराई से मना करना रोक दिया है। इस वजह से हर शोबा हमारा डिफॉल्टर है, हर शोबा हमारा 2 नंबरी का शिकार है, हर शोबे में तनज़्ज़ुली, हर शोबे में 2 नंबरी है, क्योंकि हम सारे इस सुस्ती का, इस काहली का, इसका शिकार हो चुके हैं, और अल्लाह माफ नहीं करता, अल्लाह छोड़ता नहीं है। गुजरांवाला में एक साथी बाहर से पत्ती मंगवाता, पूरे गुजरांवाला जिला की पत्तियां जो होटल वाले इस्तेमाल करके फेंकते थे वो भी ले लेता वापस। अब उसको मिक्स करता, रात को 2 दिन सुखाकर मिक्स करता, फिर ये बेच देता। बाहर से भी मंगवाता, कीनिया से मंगवाता, वगैरह वगैरह से मंगवाता। अब ये पूरे जिले की होटलों की पत्ती इस्तेमाल की हुई वापस ले लेता। अब इसको करता, फिर हुआ क्या? करोड़पति हो गया 10-12 साल में। एक बेटा बीमार हुआ, एक बेटा, वो सारे करोड़पति जितना था सारा बेटे पर लग गया। बेटा भी नहीं बचा और खुद भी माजूरी में गंदी हालत में फौत हुआ है। अल्लाह छोड़ता नहीं है, अल्लाह पकड़ता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़ता, छोड़ता नहीं है अल्लाह। लेकिन हमारा मुआशरा घिर चुका है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं इल्तिजा करता हूं, दरखास्त करता हूं, ये तो इज्तिमा की निस्बत से बात आ गई कि हम ये तय कर लें, प्यार मोहब्बत से बात चला दिया करें। अच्छाई की बात बच्चा हो या बड़ा हो, प्यार मोहब्बत से कर दिया करें। बुराई की बात बच्चा हो या बड़ा हो, तन्हाई में उसको समझा दिया करें। वो ये ना समझाना, वो ये ना रोकना, आज हमारा पूरा मुआशरे में कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसको हम 100% क्लियर कर सकें। कोई शोबा ऐसा नहीं है 100% खिदमत के जज्बे के तहत काम कर रहा हो। कोई शोबा नहीं जिसमें हम सबको इत्मीनान हो। एक शोबे पर तो इत्मीनान हो पाकिस्तान में नहीं है। ये कौन लोग हैं? तो कोई मोदी नहीं आया हुआ हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे हर डिपार्टमेंट मोदी बैठा हुआ है, बुश बैठा हुआ है, क्लिंटन बैठा हुआ है, हार्वर्ड बैठा हुआ है, लिंकन बैठा हुआ है। ये कौन लोग हैं? मेरे और आपके भाई हैं, कज़ाने, चचा हैं, ताया हैं, खालू हैं, फुप्पा हैं, नाना हैं, दादा हैं। यही लोग हैं, बाहर से तो नहीं आते, हिंदू तो नहीं आगे बैठे हुए, हम लोग हैं। क्योंकि इज्तिमाई तौर पर हमारा मुआशरा शिकार हो चुका है तनज़्ज़ुली का। देखें, महंगाई बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं, लेकिन महंगाई से कौमें तबाह नहीं होती। कोई चीज की शॉर्टेज हो गई, इससे कौमें तबाह नहीं होती, कौमें किरदार के गिरने से तबाह और बर्बाद हो जाती है। जो हमारा मुआशरा बिल्कुल पीक पर पहुंचा हुआ है, किरदार में गिर चुके हैं हम। कोई एक शोबे में कोई एक बंदे की भी मिसाल नहीं दे सकते, ये शोबे में फलां बंदा सही काम कर रहा है, बहुत ही कम ढूंढना पड़ता है कि यार इस शोबे में कोई अच्छा है जिस पर सबको इत्मीनान हो, या सही काम कर रहा हो, अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी में लगा हो, मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हो कोई है। FBR का एक जो टॉप का वो था ना, FBR का, उसने कल इंटरव्यू दिया, वो मेरे पास मौजूद है। उसने कहा अलमिया देखिए, दुनिया में ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें हर अफसर डबल नेशनैलिटी है। पाकिस्तान की भी है, साथ कनाडा की है, अमेरिका की है, साथ हर अफसर के साथ यही हाल। उसने कहा मैंने एक बिल पास करवाया, जब मैं FBR में ऊपर था, बिल पास करवाया प्राइम मिनिस्टर से भाग भूग के कि ये 23,000 FBR में मुलाजिम है, अफसर है, 16वें ग्रेड के, 7वें ग्रेड के, 18वें FBR में। उसने कहा डंके की चोट पर मीडिया में बैठकर, उसने कहा मैंने वो किया कि 18,000 को कहूं खुदा के लिए तुम लोग घर में बैठकर तनख्वाहें ले लो, मैं निकालना नहीं चाहता, घर में बैठकर तनख्वाहें ले लो, लेकिन दफ्तर ना हो। कहने ये दफ्तर आते हैं सारा दिन रिश्वत लेने के लिए, 2 नंबरें करने के लिए। मैंने कानून पास करवा लिया था, लेकिन वो नाफिज नहीं होने दिया, मेरी छुट्टी करवा दी गई। ये वतन अजीज का हाल है। क्यों? हम सारे सुन्नत की कमी कोताही का शिकार है, जिसको हुजूर ने फरमाया कि अगर अच्छाई का हुक्म नहीं दोगे, बुराई से नहीं रोकोगे, तो सारे मुआशरे में अज़ाब आ जाएगा। ये मेरे नबी का फरमान है, सारा मुआशरा अज़ाब में घिरा जाएगा, छिड़ जाएगा, और ये मेरे नबी का फरमान। इसलिए हुजूर ने फरमाया
کہ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بعد نبی ہے، اللہ نے وہی بھیجی، 1,00,000 بندہ آپ کا ہلاک کرنے والا ہوں، اس میں 60,000 فلاں 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 ہیں، 40,000 عبادت گزار، فرما بردار، تابعدار اور پرہیزگار، 40,000۔ یا اللہ یہ پرہیزگار کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا، یہ چونکہ برائی کو دیکھتے ہیں منع نہیں کرتے، ان کو بھی غرق کروں گا، آخرت میں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو ہم سب کا یہی حال ہے، ہمارے وطن عزیز میں یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثلا پولیس والا کوئی رشوت لے رہا ہے، ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، 100 گاڑی کھڑی ہو جائے اور اس کو کہے کہ تم رشوت کی لے، اور انسان کا بچہ بنے گا نہیں بنے گا؟ لیکن افراتفری کے بغیر یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لڑائی کے بغیر ہم کام یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جن کو ووٹ دیتے ہیں ان کو مجبور کریں کہ دن کی روشنی میں ہمارے سامنے 2 نمبریں ہو رہی ہیں، ہر شعبے میں ہو رہی ہے، کوئی ایک شعبہ تو ٹھیک کر دو۔ لیکن ہم نہیں کرتے، ہم سارے اس کوتاہی کا شکار ہیں۔ ہم خود بھی 2 نمبریاں کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارے سامنے 2 نمبریاں ہو رہے ہیں تو ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم پوچھنے والے، ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس لیے حضور نے فرمایا، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، 18,000 بندے اعمال کیسے ہیں؟ انبیاء کی طرح اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا کہ برائی کو دیکھ کر ان کے جذبات بھڑکتے نہیں ہیں، برائی کو دیکھ کر برائی سے منع نہیں کرتے۔ اس وجہ